الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. وقال عليه الصلاة والسلام أوذيت في الله ما لم يوذ أحد وأخذت في الله ما لم يخف. میرے انتہائی محترم دوستوں عزیزو، اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک مشرک ایک کافر سے بھی استغنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ ایک مشرک سے بھی کوئی استغنا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی ان کی بعثت سبب ہدایت ہے، اور امت کو ہدایت پر لانے کے لیے امت سے استغنا کی کوئی گنجائش نہیں. میری بات سوچے ساتھی، نبی کی بعثت سبب ہدایت ہے، اور ہدایت اور استغنا، ہدایت کے طرف استغنا یہ جمع نہیں ہوتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی کسی کا طالب بھی ہو اور اسے مستغنی بھی ہونے کی ضرورت ہے. ہو نہیں سکتا. اجتماع الدین ہے، اجتماع الدین ہے یہ کہ آدمی طالب بھی ہو مستغنی بھی ہونے کی ضرورت ہے. تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کے بارے میں استغنا پسند ہے. یہاں تک انبیاء علیہ السلام کا اپنی قوموں کے لیے بد دعا کرنا بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. ان کو تو ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس لیے تاکہ آپ ان کو جہنم سے بچائیں. نہیں بھیجا کہ آپ ان کو قتل کر کے جہنم میں ڈال دیں. یہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انتہا بے انتہا ستایا گیا مکہ مکرمہ میں اور آپ کی دعوت کو سختی سے رد کیا گیا، تو آپ کو اتنا غم تھا جیسا کوئی آدمی کسی چیز کو حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہو اور پھر اس کو نہ ملے. تو آپ کو اتنا غم تھا کہ آپ اس غم سے نیم بے ہوشی میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرن ثعالب پہنچنے تک ہوش نہیں تھا. اچانک آپ نے ایک آواز سنی دھماکی، اس سمع حدت من السماء. اس آواز سے آپ متوجہ ہے کہ آواز نہیں ہوئی. تو جبرائیل آسمان سے اترے اور میکائیل ساتھ تھے، اور یہ بات آپ پر پیش کی کہ جو لوگ آپ کی بات کے ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم دو پہاڑ احمر اور ابو قبیس، ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر انہیں کچل کر ختم کر دیں. تو آپ اس کو رد کر سکیں نہیں کہ جی یہ آپ کے کام میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ نہیں، میں ان کی ہدایت چاہتا ہوں، ان کی علاقہ نہیں چاہتا. یہ میں ایک مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہ معاملہ آپ کا ستانے والوں کے اور رکاوٹ بننے، جو آپ کے کام میں رکاوٹ بن رہے ہیں دوسرے بات کے پہنچنے میں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ ان کی علاقہ نہیں چاہتا. یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں جس کے درمیان کوئی کی آبادی ہے اور یہ کچل کر ختم کر دیں. اس نے کہا ان میں کوئی آدمی ہدایت پر آنے والا نہیں.
فرمایا کہ اگر ہدایت پر نہیں آئیں گے تو جو ان کی پیٹ میں نسلیں ہیں جو آئندہ پیدا ہونے والی ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گی. لہٰذا اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے ہیں تو میں ان کی نسلوں کا انتظار کروں گا, وہ پیدا ہوں گی, بڑی ہوں گی, میں ان کو دعوت دوں گا, وہ ہدایت پر آئیں گے. اس واقعے سے داعی کی نظر کی وسعت بتلانا ہوتا ہے کہ داعی کی نظر کتنی وسیع ہوتی ہے اور اس کا اثر کتنا اونچا ہوتا ہے. یہ میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ تنگ دلی سے فرقے بنتے, امتی بنتے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امت میں جتنے فرقے بنے ہیں وہ فرقے بنے ہیں اہل حق کی کے تعصب اور تنگ کی وجہ سے. یہ بہت اہم بات ہے. یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہمارا ہے, یہ ہمارا نہیں ہے, یہ ہماری پارٹی کا, ہماری پارٹی کا نہیں ہے. جو فرقے بنے ہیں کس سے بنے ہیں؟ اہل حق کے تعصب سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا پہلا اصول, بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. یہ پہلی بات ہے کہ آپ نے اگر ذہنی میں سوچ لیا کہ یہ آدمی میرا نہیں ہے تو آپ اس کے حصول کی کوشش ہی نہیں کریں گے. حصول کی کوشش نہیں کریں گے. یہاں سے آپ ذہنی طور پر وہ تقسیم ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعوت میں عمومیت ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے بنیادی اصول تبلیغ کا اور دعوت کا اور نبوت کا کہ یہ کیا کیا عمومیت. یہ کہیں ملے گا نہیں آپ کی حیات میں کہ آپ نے کسی کو غیر سمجھا, اس سے متعلق. یہاں تک کہ جو آپ کے قتل کے ارادے سے آتے تھے آپ کا معاملہ ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا کہ دیکھنے والا سمجھے گا کہ یہ آپ پہ جان دینے کے لیے آیا ہے. جان دینے کے لیے امیر کی جان. اب دیکھیے بن وہاب آپ کے قتل کے ارادے سے چلے, مکے والوں کو بتا کر گئے, خوشخبری سنا کر گئے کہ عنقریب خبر آ جائے گی, میں جاتے آپ کو قتل کر دوں. وہاں گئے تو معاملہ نہیں دوسرا ہے. جاسوس آتے تھے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے فوجی آتے تھے کسرا کی طرف سے, آپ کو قتل کرنے کے لیے لوگ ارادے کر کے آتے تھے. لیکن کیا چیز تھی جو ان کو اندر سے بدل دی کہ وہ کہ جو تم ہمارے بارے میں چاہتے ہو ہماری سوچ تمہاری سوچ سے بہت اعلیٰ ہے. یہ ایک بنیادی بات ہے. اس لیے اس پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بٹنے نہیں دیا, زبان میں, رنگ میں, قبیلوں میں بٹنے نہیں دیا, نہ زبان میں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھیوں کی, ان کی اپنے وطن کی نسبتیں بھی پسند نہیں کی. اس کی مثال لیتا ہوں, ماشاء اللہ پرانے ہم سب بھی ہمارا آدمی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک ایسا لفظ دیا انصار کا کہ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مشرک پر میدان قتال میں حملہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ خذھا منی وعن الغلام الفارسی, اپنے آپ کو فارس کی طرف منسوب کیا میدان میں. حالانکہ میدان قتال ایسا ہے کہ اتنی باریک بات کی طرف کسی کا دھیان نہیں جائے گا. میدان ہے, معرکہ ہے. کیا کہا انہوں نے؟
مشرق پر حملہ کیا، وہ کہا خذھا منی وعن الغلام الفارسی. پیچھے کون تھے؟ بزرگ. میں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ جو کہو خذھا منی وعن الغلام الانصاری. غلام انصاری کہو، فارسی کہہ رہے. تم نے علاقے کی بات کیوں کی؟ تم نے یہاں میدان میں علاقے کی بات کیوں کی؟ اور میں انصاری ہوں، انصاری کے ساتھ علاقے کی بات کیوں کی؟ ایسے ہی کسی نے زبان کی بات چھیڑ دی، کسی نے زبان کی بات چھیڑ دی. ایک موقع پر فقراء صحابہ اور ضعفاء صحابہ اور جو باہر سے آنے والے صحابہ تھے، مقامی نہیں تھے، مقامی نہیں بلکہ باہر سے آنے والے، ان میں سے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ عرب بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ. یہ بیچارے روم کا تھا، کوئی فارس کا تھا، کوئی حبشہ کا تھا، لال بھی تھے اور اس میں فارس کے سلمان فارسی بھی تھے، صہیب بھی تھے روم کے. تو کیسی نے بتا دیا نے یہ کہا کہ بھئی تمہاری زبان تو عربی زبان ہے نہیں، ہم عرب ہیں، ہمارے نبی عربی ہے، ہمارا قرآن عربی ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. یہ کہا. اس سے ان کی دل شکنی ہوئی کہ بھائی بہرحال ہم بھی کسی طرح کام میں لگے ہوئے ہیں، جس حالت میں بھی ہیں کر رہے ہیں کام. انہوں نے یہ کہہ دیا، خزرج کے بڑے آدمی تھے، کیسے میں بتا دیا، میں کہہ دیا کہ جو کام ہم کر سکتے تم نہیں کر سکتے. ہماری زبان ہماری زبان الگ الگ ہے، ہم کیونکہ نبی کی زبان والے ہیں اس لیے ہم جو کام کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. اتنی بات سنتے ہی کیسے بن متعدیہ کا گریبان پکڑا ہے معاذ نے، اور پکڑ کے گریبان پکڑ کر لے کے آگے چلے جا کر کہا کہ رسول اللہ یہ فخر کر رہا ہے عربی پر اور کہہ رہا ہے ہم کر سکتے تم نہیں کر سکتے. اور یہ کیا کریں گے؟ ان کی تو زبان ہی نہیں ہے ہماری زبان. گریبان پکڑ کر کھینچ کر لے گئے معاذ. کیسے نے مدد دیا اس نے یہ کہا. آپ نے فرمایا، آپ ممبر پر تشریف لائے، معمولی بات نہیں تھی، آپ ممبر پر تشریف لائے اور ممبر پر بیٹھ کر آپ نے بیان کیا صحابہ میں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے. یہ ایک زبان ہے، زبانوں میں لغت ہے، لغات میں. تم نے کیوں کہا کہ ہم عربی ہیں تم غیر عربی ہو؟ اور وہ گریبان پکڑ کے کھڑے ہوئے، وہ گریبان پکڑ کر کھڑے ہوئے. نہیں کیوں کہا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ معاذ اس سے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دے. دعہ الى النار. یعنی دیکھیں نا، اس کا مطلب یہ کہ معمولی بات نہیں ہے یہ کہ آپ زبان سے تفسیر کریں، معمولی بات نہیں ہے. آپ زبان کی وجہ سے آپ کو ہوتا سمجھیں. پھر میں عرض کرتا ہوں، ایک مثال اور عرض کرتا ہوں، پھر اپنی بات کہوں گا. انصار ایک ایسا خوبصورت لفظ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رحموں کو پسند ہے، اور قرآن میں انصار کے لفظ کو بڑے اعزاز سے بیان کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر مہاجرین ایک وادی میں چلیں گے، انصار ایک وادی میں، تو میں انصار کے ساتھ چلوں گا. صالح ہیں، انصار کا مقام ہے. لیکن ایک موقع پر غزوہ مریسیہ میں ایک انصاری ایک مہاجر کے درمیان پانی لینے پر لڑائی ہو گئی.
طرف ہو گیا تھوڑا سا بات فوراً سلح صفائی ہو گئی، بات ختم ہو گئی. لیکن انصاری نے پکارا انصار کو، انصار میری مدد کرو. ادھر مہاجر نے پکارا مہاجرین کو کہ میری مدد کرو. تو دونوں طرف انہوں نے اپنے حمایت والوں کو پکاری، انہوں نے حمایت والوں کو پکارا، دونوں طرف. اب آپ دیکھیے انہوں نے کہا یا للانصار، انصاری نے کہا انصار میری مدد کرو. مہاجرین نے کہا یا للمہاجرین میری مدد کرو. آپ نے فرمایا کہ یہ پکار زمانہ جاہلیت کی پکار ہے. تم نے قومیت کی بنیاد پر کیوں پکارا؟ حالانکہ یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، یہی لفظ یہ لفظ آپ نے پکارا احد کے موقع پر، اب جمع ہو گیا. یہی لفظ پکارا انصاری نے اس موقع پر. ان کا پکارنا اپنی مدد کے لیے تھا، آپ کا پکارنا دین کی مدد کے لیے. فرق نہیں ہے. میں بہت عام بات کیا. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا زمانے جاہلیت کی آواز ہے یہ. حالانکہ زمانے جاہلیت میں کہا انصار مہاجرین کو. اور فرمایا بڑا بدبودار لفظ ہے، بڑا بدبودار لفظ میں فرمایا کلمۃ منتنہ، بدبودار لفظ. کیوں تم نے کہا انصار میری مدد کرو؟ میں نے یہ ساری مثال جو تینوں عرض کی ہیں یہ سمجھانے کے لیے عرض کی کہ سب سے پہلا سبق ہمیں سکھلایا گیا ہے کہ ہم اس دعوت کے کام کو اتنی عمومیت کے ساتھ کریں کہ اگر نبی ایک طبقے سے بات کر رہے ہیں اور کوئی فرد آ جائے طلب لے کر، اس کی طلب کے اس وقت پورا نہ کرنے پر اور خواص کو عوام پر ترجیح دینے پر آپ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی. آپ پڑھتے ہیں ابصر کی صورت، آپ پڑھتے ہیں نا ابصر کی صورت، اس میں کیا ہے؟ آپ چاہتے تھے کہ مشرکین بات سننے قریب آ جائیں، رؤساء مشرکین انہوں نے کہا جب ہم کی بات سنیں گے ہم بیٹھیں گے آپ کے پاس. ہماری شرط یہ ہوگی کہ یہ جو ضعفاء مسلمین ہیں نا آپ کے پاس، ہمارے غلاموں کی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے اور ان کے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کیونکہ موٹے موٹے کپڑے پہنتے تھے، بارش سے بھیگ جایا کرتے تھے، تو اس سے یہ بڑے لوگ مثال بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے. تو آپ میں صحابہ سے کہ کیا حرج ہے اگر ایک جوڑ ان کا بھی ہو جائے. جب مجھ سے کوئی نظام الدین میں کسی طبقاتی جوڑ کا مطالبہ کرتا ہے تو مجھے قصہ یاد آتا ہے. امت اس طرح امت نہیں بنتی، امت اس طرح نہیں بنتی، امت اس طرح نہیں بنتی. یہاں تک میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم میں کوئی ساتھی قربانی میں آگے چلا جائے اور ہم اس کی فضیلت اور اس کی کیا کہنا چاہیے اس کی قربانی کو بیان کرنے بیٹھیں تو اس کا پورا لحاظ رکھیں کہ اس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں حضرت علی کی تعریف اپنے خاندان کے. تو جیسے ہی صحابہ نے کہا آپ کے سامنے کہ اسدا جو کام علی نے کیا ہے، جو کام علی نے کیا وہ کسی نے کیا. بھائی نے کیا کیا تو ابو دجانہ نے ہے. سوچی تو صحیح کہاں علی بن ابی طالب اور کہاں ابو دجانہ، تو کہاں بات ہو گیا. ہم سوچتے ہیں یہ میرے علاقے کا آدمی ہے، یہ میرے رشتے دار ہیں، یہ میرا قریب کا ہے، ماشاء اللہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. بہت میں اہم بات کر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی معرکے میں صحابہ نے آپ کے سامنے، تو علی نے کیا کیا جو ابو دجانہ نے کیا ہے. تو اتنی بات پر جبرائیل آسمان سے اتر کر آئے اور آ کر یہ کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہاں بے شک آپ کے اخلاق ایسے ہی ہونے چاہیے اور آپ کے یہاں ایسی مواسات ہونی چاہیے کہ جب آپ کے قریب تر آدمی کی تعریف کی گئی تو آپ نے ایک
عام صحابی کی تعریف کی ان کے مقابلے میں، اور یہ کہا کہ نہیں علی نے کچھ نہیں کیا جو ابو دجال نے کیا. یہ واقعات ہیں یہ جن سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سب کو لے کر. آپ دیکھیں نا، حضرت عمر چاہتے تھے مؤذن بننا، حضرت علی چاہتا حسین کے لیے اذان کا ملنا، لیکن ایک اجنبی کالا آدمی جو نہ آپ کے رنگ کا ہے، نہ آپ کی شکل کا ہے، نہ آپ کی زبان کا ہے، نہ آپ کے وطن کا ہے، نہ آپ کے قبیلے کا ہے، ان کو جہاں اذان کا اعزاز کیا وجہ ہے. میں جو باتیں کہہ رہا ہوں موٹی موٹی، میرے پاس بھی وقت نہیں، آپ کے پاس اللہ آپ کا وقت قیمتی وقت ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے یہاں اس دربار میں سب سے پہلے یہ بات مانگیں کہ اے اللہ ہمارے دل میں اس کام کے کرنے کے لیے انبیاء والی وسعت پیدا کر. یہ بہت اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے. لیکن میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو استغنا پسند نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ جی روزہ مشرکین آپ کی بات سنیں گے، مگر ہماری شرط یہ ہوگی کہ فقراء صحابہ نہیں بیٹھیں گے. میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ اختلاط ایک ایسی بنیادی حکمت ہے، اور اختلاط نبی کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ جس کے بغیر تو بھائی تو باتیں کر رہے ہیں، چھوڑ دو سارے انتظامات، اسی لیے تو کام خراب ہوتا ہے. یہ بس مجھے خبر ہے کیا ہو رہا ہے، میں اتنی اہم بات عرض کر رہا ہوں. امت کا جو اختلاط ہے بس یہی واحد امت کی تربیت کا ایک سبب ہے، اور آپس کے اختلاط یہی امت کی اجتماعیت کا ایک سبب ہے. اس لیے کہ ہمیں نہیں ملتا دور نبوت میں کہ لوگوں کی تربیت انفرادی طور پر کی جاتی ہے. میں تو آپ سے یہاں تک عرض کرتا ہوں کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے، لہذا الامر مہم، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی ذاتی اصلاح کی فکر میں ہے، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر میں، صرف اپنی ذات کی اصلاح کی فکر میں، اور وہ سارے اعمال خیر کر رہا ہے جو ایک نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہیں، تلاوت، تہجد، عبادت، ذکر، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے اعمال خیر، کوئی گناہ نہ کرتا ہو، کوئی سنت نہ چھوڑتا ہو، وہ سارے کام جو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے ہو سکتے ہیں اگر وہ سب کچھ کر لے لیکن دوسروں کو دعوت نہ دے، علماء نے لکھا ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا. تو حیران ہو گیا پڑھ کے، جس کو پڑھ کے میں تو حیران ہو گیا پڑھ کے کیا نکلا بتا. مولانا بدر عالم میرٹھی، تمہیں کوئی عالم ہوگا اس لیے کہہ رہا ہوں، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح کے لیے سارے کام کر لے، سارے اعمال خیر کر لے، لیکن اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا جب تک مجموعے کی اصلاح کے لیے محنت نہیں کرے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کا کمال دوسرے کو دعوت دینے پر موقع. اپنے ایمان، یہ لکھا ہے، اپنے ایمان کا کمال مجموعے کی اصلاح میں ہے، اپنی ذات کی اصلاح میں اپنے ایمان کا کمال نہیں. یہ لکھا لم يتكامل الایمان الا باصلاح الجمیع. اپنی ذاتی اصلاح کی فکر سے اپنا ایمان کامل نہیں ہے. اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اختلاط جو ہمارے یہاں ہے، دیکھیں میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد ملک ہے جس میں آپ ہیں. ساری دنیا کے کسی ملک میں اتنا اجناس کا اجتماع نہیں ملے گا جتنا یہاں اجناس کا اجتماع. پوری دنیا میں آپ کو کوئی ملک آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں اتنی اجناس مجتمع ہوں جتنے اجناس یہاں مجتمع ہو سکتا ہے. ہر ملک کا باشندہ یہاں ہے. آپ کا رویہ اور آپ کی وسعت قلبی اور آپ کا ہر طبقے میں کام کرنا یہ بتلائے گا کہ ہاں اس خطہ پر، اس جگہ پر امت کیسے بنے.
وہاں امت کیسے بنے. تو میں عرض کرتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روک دیا کہ بھائی دیکھو ابھی ہم اس وقت بات کریں گے خواص سے، روسائے مشرکین سے، تم بتا. اللہ لائے تو نبی نے صحابی کو لائے تو کس کو لائے؟ انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا، کیا وقت ہے، کون بیٹھا ہے، کس سے بات چل رہی ہے. وہ چیخے دروازے میں سالم یا رسول اللہ علمک اللہ. آپ کو نا ان کے آنے سے ناگواری ہوئی، آپ کا سبق توجہ جاؤ لام، آپ کو ناگواری ان کے آنے سے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. اس کے بعد آپ نے اتنا اہتمام کیا عبداللہ ابن ام مکتوم کا کہ آپ مدینے سے باہر جاتے تو ان کو مدینے پر خلیفہ بنا کر دیا. آتا بنی ربی دی اللہ نے مجھے تنبیہ کی ہے اس کی وجہ سے، اس لیے مدینے سے آپ نکلتے تو خلیفہ کس کو بناتے؟ میں اس واقعے سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے آپ نے جیسے بات کر. تو یہ ملک، یہ علاقہ، یہاں دو چیزیں ہیں. جو مقیمین ہیں وہ بھی ساری اجناس ہیں. جو لوگ باہر سے آتے ہیں، دیکھیے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں کی ایک قدیم سنت ہے، یہاں کی ایک قدیم سنت، اور وہ قدیم سنت یہ ہے کہ آنے والوں پر اپنے کام کو پیش کرنا. میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہاں رہنے والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں پر یہ سامان پیش کریں. میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ کی بات نقل کرتا ہوں آپ سے. ہر سمجھ میں مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے رہنے سے بڑا کمینہ پن کوئی نہیں پڑی. کمانے کی مکہ مدینے میں کمانے کی نیت سے رہنے سے بڑا کمینہ پن کوئی. اکبر اللعین الذي يعيش في هذا البلد لكسب المال. اکبر اللعین کمینہ، یہ ہمارے یہاں رہنے کا مقصد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہم سنت ہے وہ فرد پر اپنی دعوت کو پیش کرنا. دوسری بات اور کرتا ہوں، داعی کی نظر کبھی بھی حال پر نہیں رہنی چاہیے. داعی کی نظر کبھی حال پر کبھی نہیں رہنی چاہیے، کیونکہ اگر داعی کی نظر حال پر رہے گی تو اس کو آزار ہی آزار نظر آئے. ابھی یہ رکاوٹ ہے، ابھی یہ عذر ہے، ابھی یہ رکاوٹ ہے، ابھی یہ عذر ہے. تو اہم عادت ہے. ہم نے غور کیا سیرت میں تو منافقین کی نظر ہوتی تھی حال پر اور صحابہ کی نظر ہوتی تھی نتیجے پر. اس میں سارے آزار آئیں گے منافقین کی حصے میں. یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے. آزار ان کے حصے میں آتے ہیں اور عزائم صحابہ کے حصے میں آتے ہیں. کیونکہ میں نے ایک بات چھیڑی ہے بول رہا ہوں، یہاں آنے والوں پر اس کام کو پیش کرنا یہ یہاں کی سب سے قدیم سنت ہے، اور یہ سنت قیامت تک باقی رہے گی. یہ بات نہیں ہے کہ دین کتابوں میں آ چکا ہے، معروف ہو چکا ہے. دعوت جو ہے وہ عبادت کی طرح معتق ہے، اس لیے کہ جس طرح ایمان کی ضرورت معتق ہے اس طرح اس کے لیے دعوت کی ضرورت بھی معتق ہے. میں ایک بات کی تھی میں نے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو لوگوں پر پیش کرتے ہیں. تو میری بات سنو، تو میری بات کر دیا. لیکن ان حالات میں آپ کی نظر ان حالات پر نہیں تھی. جو میں نے بات عرض کی ہے کہ جو آدمی اس راستے میں دعوت کے کام میں، دعوت کے میدان میں حال کو دیکھ کر چلے گا اس کو آزاد دے دے. اور میں سچی بتا رہا ہوں کہ وہ انتظار کرے گا کہ حالات ٹھیک ہو تو کام کرے. حالات ٹھیک ہو تو کام کرے. ہمیں صحابہ میں یہ بات ہی نہیں. صحابہ کرام
حال کے بدلنے کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ حال کو بدلنے کے لیے حال کے امر کو پورا کرتے تھے. حال کو بدلنے کے لیے حال کے امر کو پورا کرتے. یہ ہمیشہ یہ ہے ہمارا بنیادی اصول ہے کہ حال کو بدلنے کے لیے کیا کرو, حال کے امر کو پورا کرو. اب ذرا اور چیز ہے کہ قبائل اور موسم حج میں آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. قبائل کوئی آپ لینے کو تیار نہیں, کوئی تیار. یہاں تک کہ ہوتے 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 آپ ایک ایسے بڑے قبیلے پر پہنچے جن کا نام تھا بکر بن وائل. بہت بڑا قبیلہ ہے, اور یہ اپنی تعداد تم آپ نے پوچھا تم کتنے ہو, کہا ہم تعداد میں ریس کے ذرات کی طرح تعداد میں ریس کے ذرات کی طرح. نے کہا تمہاری تمہاری بڑی ہے حیثیت ہوگی, بڑا دبدبا ہوگا, تمہاری بڑی قوت ہے, تم مجھے ساتھ دے سکتے. یہ اصلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو داعی سے عاجزی پسند ہے. اللہ عاجزی پسند ہے. آپ مجھے موقع دیں, آپ مجھے ٹھکانہ دے دیجیے, آپ مجھے بات سننے کے لیے آپ مجھے پناہ دے دیجیے. اب دیکھیے نا کہ اللہ کا نبی سید الانبیاء وہ مشرکین سے پناہ مانگ رہا ہے اپنی بات پہنچانے کی. کتنا نیچے اتر کر آدمی کتنی اونچی بات کہے گا. ہاں یہ نہیں کہ اگر آپ ہم بلائیں گے تو ہم آئیں گے, اگر آپ سنیں گے تو ہم سنائیں گے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی استغنا کا مزاج ہے. داعی طالب ہوتا ہے, مطلوب نہیں ہے. اسی لیے علماء طالب ہیں, عوام مطلوب ہے. داعی تعلیم امت مطلوب ہے. داعی کبھی مطلوب نہیں ہوتا. اسے کا مطلوب بننے میں عجب ہے اور طالب بننے میں عاجزی ہے. طالب بننے میں عاجزی ہے. طالب بننے میں طالب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عاجز بناتا ہے اللہ کے سامنے. چنانچہ آپ نے کہا کہ تم مجھے مثال دے چلو, مجھے ٹھکانا دے. آپ نے انہوں نے کہا بکر بن وائل نے کہ ہم رہتے ہیں فارس کے ماتے ہیں. میں آپ کو حالات ایسے اور نظر نتیجے پر. داعی کی میں کہہ چکا ہوں کہ داعی کی نظر حال پر نہیں ہوتی. ہمارے بے شمار ساتھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ کر کام چھوڑ دیا کہ ابھی کام کرنے کا موقع نہیں. حالانکہ آپ سیرت اور قرآن سے بھرے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی سخت حال لائیں گے تو وہ حال دو کاموں کے لیے لائیں گے. کام نہ کرنے والوں کو الگ کرنے کے لیے اور کام کرنے والوں کو آگے بڑھانے کے لیے. سیدھی بات. کام کرنے والوں کے آگے بڑھنے کے لیے حال آئے, اور یہ حال کام نہ کرنے والوں کو بٹھانے کے لیے آئے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ نظر کہاں ہونی چاہیے. داعی کی نظر ہمیشہ کہاں ہوتی ہے. تو انہوں نے یہ شکایت کی اور یہ معذرت کی بکر بن وائل نے کہ ہم آپ کو ضرور ٹھکانہ دے دیتے اور آپ کی پناہ ہم آپ کو پناہ دیتے, اپنے ساتھ ہم آپ کو لے جاتے, لیکن ہم رہتے ہیں فارس کے ماتے ہیں, اور فارس بڑا ظالم اور بڑا طاقتور بادشاہ ہے. ہم فارس کے ماتے ہیں. اگر ہم آپ کو لے گئے تو فارس ہمارا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا اور فارس ہمارا عذر قبول نہیں کرے گا, لہٰذا ہم آپ کے نہیں کر سکتے. آپ نے کیا فرمایا جواب میں معلوم؟ آپ نے فرمایا, پیچھے ابو لہب بھی تھا جو آپ کی بات کا انکار کر رہا تھا. آپ نے فرمایا بکر بن وائل سے قبیلے سے فرمایا کہ اگر آج تم اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 24 مرتبہ اللہ اکبر آج تم کہہ دو تو میں تم سے کہتا ہوں کہ فارس کی بیویاں تمہارے بستروں پر ہوں گی. تو سب جو ہے 1030 تو قبل 1030 تو ہم 1030 تو قبل 34
اگر تم یہ تسبیحات آج اس وقت کہہ رہے کر رہتے ہیں تو مسلمانوں کے لیے ہیں کہ نماز کے بعد کی زیادہ فائدہ پڑھی موقع ہوا پڑھی نہ پڑھی. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی آپ تنہا ہیں، ابھی کوئی بات لینے والا نہیں. اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن وائن سے اگر تمہارے دل میں فارس کا خوف ہے کہ تم فارس کے خوف سے مجھے پناہ نہیں دے سکتے اور فارس کے خوف سے مجھے اپنی دیوار میں نہیں رکھ سکتے، تو میں تم سے اگر تم 33 مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو آج تو فارس کی بیاں تمہارے بستر پر ہوں گی اور ان کی اولاد تمہاری غلام ہوگی. تو ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ کر کہنے لگے دیدی کیا کہنا، یہ بات نہیں کہ لوگ یقین نہیں کریں گے تو اسے کہنے کا فائدہ ہے. داعی اپنے کام میں اتنی بصیرت پر اور اس کی نظر نتیجے پر اس طرح ہوتی ہے. میں عجیب عادت کرتا آپ چھپ کر نکلے میں کام کروں خائفاً مستخفیاً نکلے. سراقہ نے آپ کو پیچھے کی انعامات کا اعلان ہوا، 200 اونٹ انعامیں دی جائیں گے. آپ کو پیچھے کے پکڑ لائے زندہ مردہ نعوذ باللہ. سراقہ پہنچ گیا آپ تک، آپ کی سراقہ کے درمیان چند ہاتھ کا فاصلہ. سراقہ نے آپ کو پا لیا میں سراقہ بدل سکتے. لیکن اب ایک آدمی اپنی جان بچا کر چھپ کر اپنی بستر پر علی کو لٹا کر کن حالات میں نکل رہا ہے اور نظر کہاں ہے اس کی. اس سراقہ میں کہتا ہوں کہ وہ زمانہ تم پر آئے گا کہ کس طرح کندن تمہارے ہاتھوں میں. یہ سوچیے کیا حالات ہیں اور یہ نہیں ہمیں معلوم ہوگا، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے. کیونکہ جو معلوم ہے وہ یقین نہیں ہے، جو معلوم ہے وہ یقین نہیں، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یقین ہے. جو چیز معلوم ہے ہمیں معلوم ایسا ہوگا مگر ابھی نہیں ہوگا. جو چیز معلوم ہے وہ یقینی نہیں ہے، جو چیز ظاہر ہو رہی ہے وہ یقینی ہے. فرمایا کہ میں تم سے کہتا اگر تم زندہ رہ گئے تو کس طرح کے میں نے ایک بات آتی ہے کہ اس کام میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ فرد کو دعوت انفرادی دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معمول تھا کہ آپ نے کسی حال میں اس کو چھوڑا نہیں. یہاں تک کہ سفر ہجرت میں ڈاکووں کا راستے اختیار کیا. لسان تو خطرناک ڈاکو تھے، محمد ان کا نام تھا. جب ہم سارے لڑکے ایسے چلے جائیں گے کہ ہمیں ڈاکو کا راستے جائیں گے کہ ہاں ان کو دعوت دینی ہے، ان کو دعوت دینی کیا بات ہے. اگر بادشاہ ہے تو کیا بات ہے، اور اگر کوئی ڈاکو تو کیا بات ہے. بچانا ان کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ تھکنا انفرادی دعوت میں وقت. اور بات اصل یہی ہے کہ جو دعوت میں نہیں تھکے گا وہ عبادت کا کمال نہیں حاصل کر سکتا، اور جو عبادت میں نہیں تھکے گا وہ دعا کا کمال حاصل نہیں کر سکتا. یہ تینوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں. یہ سلسلہ ہے. یہ دعوت میں تھکے گا نیت فی الدعوة یسی الى حقیقت العبادہ، نیت فی العبادہ یسی الى حقیقت الدعاء. لیکن تینوں کا سلسلہ ہے. اذا فرغت فانصب، اذا فرغت من الدعوة فانصب نفسك في العبادة وإلى ربك فارغب أي بالدعاء. اذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ تینوں چیزوں کی آپس میں ایسا کیا کہنا چاہیے ربط ہے کہ ایک کے بغیر دوسری کوئی چیز نہیں، ایک کے بغیر دوسری کو کمانا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس طرح یہ اس لیے انفرادی دعوت پھر بات یہاں آ جاتی ہے، بات یہاں پہنچ جاتی ہے. اللہ اکبر.
کہ وہ چیزیں جو کام کا جز نہیں ہے، جو کام کا جز نہیں ہے وہ تو کل بن جاتی ہے، اور وہ چیز جو کام کی اصل جڑ ہے اور اصل ہے اس کو لوگ ہلکا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ میں عرض کرنا چاہوں گا اجتماعات اور مشورے اور جلسے، یہ ہماری ایسا کا محفوظ چھپا ہوا ہے کہ اجتماع ہمارے کام کا جز نہیں، کوئی ضرورت ہے کبھی ہوگی اجتماع کام کا جز نہیں۔ اور حالات ایسے بن گئے تھے، ابھی حالات بیماریوں میں کام نہیں، تو میں جس چیز کام نہیں جس کو کام بنا لیا تھا اب تم کرو کام نہیں، کام تو پہلے بھی نہیں تھا، جس کو آج کرو کام نہیں، کام تو پہلے بھی نہیں۔ میں نے پوچھا اس کورونا میں ساتھیوں سے، ہر جگہ پوچھوایا کہ پوچھ کے اور نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے نماز، عبادت کر سکتے ہیں دعوت کی، کیونکہ دعوت اور عبادت یہ دو ایسے متلازم امر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے یعنی جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ہم اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، سر عبادت چھوڑ سکتے، دعوت نہیں چھوڑ سکتے۔ دعوت یہ یعنی ایک ایسا عمل ہے جو فتوحات کے زمانے میں بھی کبھی چھوڑا نہیں گیا۔ بات اصل یہ تھی کہ ہم فرماتے تھے کہ جو بنیادی طور پر اپنی مسجد کے ساتھ عوام میں نہیں ہے وہ مشورے میں امور پیش کر سکتا ہے، نہ مشورے کے امور کو آگے بڑھا سکتا ہے۔ صحیح بات ہے، آدمی کام کے میدان میں نہیں ہوگا مشورے نہیں کرتے، مشورے نہیں کرتے، میرے کام کے میدان میں نہیں ہے۔ اس لیے آپ کی دعوت میں سب سے اہم چیز انفرادی دعوت ہے۔ جتنا ہم میں سے ہر ایک کا تعلق اپنی مسجد کے ساتھ اور اپنے محلے کے ساتھ قوی ہوگا، اتنے ہم مشورے میں اپنے علاقے کے نمائندے بن کر آئیں گے۔ اور اگر ہمارا تعلق، تو میں صاف سے بات کرتا ہوں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنوں کے دور میں فتنے سے بچنے کے لیے تین کام ایسے بتلایا آپ نے کہ واقعی ہمارے کام سے ان تین چیزوں کا گہرا تعلق ہے، صحیح حدیث ہے۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے تین کام کر لو۔ پہلا کام یہ ہے فتنے سے بچنے کے لیے کہ عموم میں رہو، اس میں رہو، عموم میں حرام کا ہے۔ پہلا حکم ہے کہ عموم میں رہو، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جماعت سے جدا مت ہونا، جماعت سے صحیح حدیث، تین باتیں ایک روایت کے اندر بیان فرمائی ہیں اور واقعی ہمیں سے ہر ایک کے کام کی، جماعت سے جدا مت ہونا۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ مسجدوں کو لازم پکڑ لینا، مسجدوں کو لازم پکڑ لینا، فتنوں سے بچنے کے یہ تین اسباب ہیں۔ اس لیے ہم اس کا فکر کریں، اس کا عزم کریں، اس کا عزم کریں، اس کا فکر کریں کہ ایک تو ہم میں سے، میں تو کہتا ہوں کہ افرادی دعوت تجارت کی طرح ہے، جو آدمی تجارت چھوڑ دیتا ہے اس کی ہر دن کی ضروریات متاثر ہوتی ہے۔ کام کرنا ایک دن جب آدمی تجارت نہ کرے تو اس کی معیشت متاثر ہوتی ہے، اس کی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ انفرادی دعوت یہ ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا، لیکن ایمان کی تکمیل اور عبادات پر استقامت اور اللہ کے قرب کا اس سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ دعوت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور عبادات اللہ کے قرب کا مظہر ہے۔ اللہ کا قرب ظاہر جب ہوتا ہے عبادات میں، جب ان عبادات کے ساتھ دعوت کو جوڑا جاتا ہے۔ ایک بات ہم یاد کریں کہ سب سے بڑی بے فکری یہ ہے، سب سے بڑی بے فکری کی علامت یہ ہے کہ آدمی مشورہ چھوڑے۔ میں اللہ کے قدر کر دیتا ہوں کہ
افتراق کا سب سے بڑا مظہر، افتراق کا سب سے بڑا موقع جو ہے مشورے کو چھوڑ دینا۔ قرآن میں مشورے کو نماز کے ساتھ بیان کرنے کی حکمت ہی ہے۔ قرآن ہے نا واقعہ نماز کو نماز کے ساتھ مشورے کو بیان کرنے کی حکمت یہی تھی کہ امت کی اجتماعیت ان دو چیزوں پر ہے، ایک نماز پر، دوسرے چھوٹے چھوٹے بہانے، ذرا سی بات پر ہم کہتے ہیں مشورے میں نہیں آ سکیں گے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس طرح جماعت کی نماز امت کی اجتماعیت کی وجہ سے جماعت کی نماز کے چھوڑنے پر وعید ہے، اس طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے مشورے میں تو ایک آدمی کا غائب ہونا بھی رضی اللہ عنہ محسوس کیا کرتے ہیں، آزار پیش آ گئے، کوئی معنی پیش آ گیا، کوئی بدگمانی ہو گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذمہ داری ہے کہ ہم ساتھیوں کو لے کر آئیں۔ یہ ایک ایسا مستقل کام تھا دور صحابہ میں، دیکھنے والے ساتھیوں کو لے کر چلنا۔ میں جو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی استغنا نہیں ہے، میں آتے ہیں تو آؤ، نہیں آتے پھیل جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ پھیل جاؤ، اپنی بات قوت سے رکھو۔ یہ کہتے ہیں کہ اختلاف میں آدمی کے اخلاق کی جانچ ہوتی ہے۔ اختلاف الاخلاق کی زمانی اختلاف، اختلاف الاخلاق کی زمانی خلاف۔ آپ کے اخلاق کا جو اختبار ہوگا تو کس میں ہوگا؟ اختلاف ہوگا۔ آپس میں جہاں محبتیں ہیں، جہاں تعلقات اچھے ہیں، وہاں اخلاق کا اختبار نہیں ہے۔ اخلاق کا جو امتحان ہے، جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں، وہ ستانے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہے زید بن سعنہ نے آپ کی نبوت کی جو پہچانا ہے وہ اسے پہچانا ہے۔ یہ کام تو میں نے ایسا کیا تھا کہ عمر مجھے قتل کر دیتے، لیکن آپ نے میرے ساتھ جو رویہ کیا ہے کہ مجھے 70 کلو جو ہے کھجور مجھے زائد دی ہے میرے حق سے، اور میرا اکرام کیا ہے، میری زیادتی کی کے بدلے میں اس نے مجھے سمجھایا کہ دعوت کیا ہے، مجھے کیا ہے۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ احسان کے 3 درجے، احسان کے 3 درجے۔ سب سے ادنا درجہ احسان کا، جس کو ہم سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، کہ ہماری آج کل کی کہ معمول میں سمجھا جاتا ہے، سب سے ادنا درجہ احسان کا، بیکاز سب سے اعلیٰ درجہ ہے جو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور ہم ادا کر رہے ہیں، وہ احسان کا سب سے ادنا گھٹیا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے احسان کرنے والے پر احسان کریں۔ یحسن علی من یحسن، تحسن علی من یحسن، یہ احسان کے سب سے ادنا الاحسان ان تحسن علی المحسن۔ آپ اس کے احسان کو بدل دے رہے ہیں جو آپ کو ذمہ واجب ہے۔ احسان کا درمیانہ درجہ یہ ہے کہ آپ ایسے شخص پر احسان کریں جس نے کبھی آپ کو سلام ابتدا نہ کی ہو، کبھی آپ کے غم میں شریک نہ ہوا ہو، کبھی آپ کی کوئی خوش نہ ہوا ہو، آپ کا اس کا کوئی میل جول ملنا جلنا کچھ نہیں ہے، آپ سے بالکل منقطع آدمی ہے، آپ اس پر احسان کریں۔ یہ احسان کا درمیانہ درجہ، اور احسان کا اعلیٰ درجہ جس پر نبی فائز ہیں اور جس پر صحابہ کرام اترے ہیں، وہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ستانے والوں پر احسان بہت اہم بات ہے، شروع کی بات کہ امت جو بنی ہے وہ اپنوں پر احسان کرنے سے نہیں بنی، امت بنی ہے ستانے والوں پر احسان کرنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال حنین میں آیا تھا غنائم کا، سارا کا سارا مال آپ نے ستانے والوں پر، نکالنے والوں پر، قتل کرنے والوں پر، اور آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے والوں پر آپ نے خرچ کیا۔
انصاری نے جان دی، قربانی دی، محنت کی، کوشش کی، آپ کا ساتھ دیا، آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کے یہ سارے قبائل سے دشمنی مول لی، آپ نے انصار کو کچھ نہیں دیا. یہ اختبار دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں چاہتے ہو ہمارے چاہتے. تو میں نے عرض کیا کہ احسان کا اعلیٰ درجہ جن کا نبوت وہ کیا ہے؟ یہ ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ ہم اللہ سے تنہائیوں میں اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ کسی کو اس کام سے محروم نہ. یہ بہت بے اصولی ہم میں سب میں ہیں، اے اللہ تو کسی کو کام سے محروم نہ کر. ایسے ایسے صحابہ تھے کہ اگر مسلمانوں کے کسی علاقے میں بارش ہوتی تو کہتے ہیں کہ مجھے یہاں بارش ہوئی خوشی ہوتی، شکر ہو مسلمان یہاں بارش ہوئی. ایک مسلمان کے خیال میں بارش ہوتی تھی تو صحابی خوش ہوتے تھے. یہ دلوں کی صفائی کی علامت ہے. جتنے دل صاف ہوتے ہیں اتنی امت بڑھتی ہے. جب دلوں میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر تب سے آپ ساتھ مجبور ہے. جہاں اختلاف ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی. یہ کی بات نہیں یاد ہے. جہاں اختلاف ہوگا وہاں جہاں اختلاف ہوگا وہاں غیبتیں چلیں گی. اس لیے ہمیں چاہیے ساتھیوں کے بارے میں اچھا گمان کے رکھیں. گمان ایک ایسی طاقت ہے، گمان ایک ایسی طاقت ہے جو آدمی گمان اپنا صحیح کر لے. کہتے ہیں کہ اس کو لوگوں کے محاسن ہی نظر آئیں گے، صرف خرابی نظر نہیں آئیں گے. میں گمان مجھے کہا کرتا ہوں کہ گمان تو ایک چشمہ ہے، کچھ نہیں. گمان ایک چشمہ. آپ اسے دیکھیں، آپ اسے دیکھیں. گمان ایک چشمہ ہے، گمان ایک نظارہ ہے. ظن جو ہے نا، ظن وہ کیا ہے؟ آپ کس کی نظر میں دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی خرابیں جو نظر آتی ہیں وہ اس کے اپنے ارادے سے نظر آتی ہیں. ورنہ یہ ان سے زیادہ خرابی نہیں پھر رہا ہے. یہ دیکھنے والا ان سے زائد خرابی نہیں پھر رہا ہے، لیکن جو خرابی نظر آتی ہیں یہ اس کے اپنے ارادے سے نظر آتی ہے. اس لیے صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ساتھیوں کو لے کر چلتے. آپ دیکھیں عیاش بن ابی ربیعہ جب آئے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تو پیر ابو جہل واپس لینے کے لیے آئے. آداب پیش کیے. ماں کی تمہاری ماں نے قسم کھائی ہے مر جائے گی سورج کی گرمی میں اور کبھی سر میں گنگے نہیں کرے گی. حضرت عمر لگ گئے کہ اچھا یہ ہمارے ساتھی کو لے جانے کے لیے آئے. ہر کوشش کی خوب سمجھا کیونکہ نہیں مجھے جانا ہی ہے. عمر نے فرمایا کہ عیاش کیوں جا رہے تھے؟ میرا وہاں مان ہے اور وہ دیتا ہوں. فرمایا عیاش یہ تمہیں فکر میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. عیاش تمہیں فکر میں ڈالنے کے لیے آئے ہیں. اور اگر تم مال نہیں جا رہے ہو تو تم جانتے میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں تو میرا آدھا مال دے. آدھا مال عمر نے انہیں بچانے کے لیے پیش کر دیا. نہیں جی وہ تمہیں ماں کے لیے جانا ہے ماں کی وجہ سے مال کی وجہ سے نہیں بلکہ ماں کے لیے جانا. عیاش میرا بے ربیعہ چنانچہ چلے گئے ان کے ساتھ. پھر فتنے میں پڑے، ہو گئے، حالات آ گئے. لیکن عزمت لگے رہے. یہ نہیں چلا گیا تو چلا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آیت نازل ہوئی آپ پر قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو لکھ کر بھیجا مکہ کرو. روایت میں ہے کہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور دعا کرتے اللہ مجھے آیت سمجھ لگا مجھے کیوں لکھا. تو ان آیا کہ تو ہمارے بارے میں نازل ہے. فوراً سواری پکڑی اور سیدھے مدینہ پہنچے ہمیشہ کے لیے. یہ واقعات ہمیں بتلانے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ اگر ایک آدمی کو اپنے مشرے سے غائب پاتے تو اس کی تلاش میں نکلتے.
گھر جا کے معلوم کرتے ہیں بات کیوں نہیں ہے، کیا بات ہے. اس لیے میرا محترم دوستوں، دیکھو ساتھیوں کو لے کر چلنا سب سے بڑا ہنر ہے. ساتھیوں کو لے کر چلنا سب سے بڑا ذمہ دار ہوئے ساتھیوں کو لے کر چلے، ساتھیوں کو لے کر چلے، ساتھیوں سے مشورہ کریں. سمجھتے تھے تم اگر ساتھی سے رائے نہیں لوگے تو کام کیسے لوگے؟ کام لینے کے لیے تو رائے نہیں ہوتا. جہاں رائے لی جاتی ہے وہاں ساتھی اپنی صلاحیتیں پیش کر دیتے ہیں. سنو، بلقیس نے اپنے وزراء سے رائے لی، نے دعوت دی اس کو. لما دعاها سلیمان استشارت من الوزراء، استشارت من الوزراء. ماذا قال؟ اس نے صاف یہ کہہ دیا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی تمہاری رائے کے بغیر. کوئی فیصلہ نہیں کروں گی تمہاری رائے کے بغیر، کوئی فیصلہ نہیں کروں گی. یہ کہا بلقیس نے اپنے عملے سے کہ مجھ پر میرے پاس خط آیا ہے، یہ خط آیا ہے اور میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم سے رائے نہیں. ما كنت قاطعا امرا حتى تشهد. انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ نحن لو قوة ولو أخي شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. اتنی آسان بات ہے. آپ مشورہ ہم سے لے رہے ہیں، ہمارا جواب یہ ہے کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، بڑے جنگجو ہیں، ذو بأس شدید، اور آپ معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو چاہیں فیصلہ کریں. فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے قوت پیش کر دی نا سب نے. قال نحن قوة والامر الیک، معاملہ آپ کے حوالے. یعنی پورے وزیروں نے معاملہ اس کے حوالے کر دیا، کہا جو آپ فیصلہ کریں گے منظور ہے. فرماتے تھے کہ وہ تو شرک پر ہو کر اپنے عملے سے مشورہ کرے اور ہم مشورے معمور ہو کر بھی مشورہ نہ کریں. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ساتھی آپ کا مشورے میں نہیں ہے آپ اس کا انتظار کر لیں، اور اگر وہ نہیں آ پایا ہے تو آپ جو طے کریں اپنے ساتھی کو اس کی کیونکہ ہم نے دیکھا ہے سیرت میں جہاں مشورہ اجتماعی نہیں ہو وہاں اختلاف ہوا. مشورہ جہاں اجتماعی نہیں ہوا وہاں اختلاف ہوا. بہت مثالیں ہیں بے شمار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ساتھی سے رائے لیتے، اور اگر کوئی تنہائی میں اگر پوچھتا ایسا کرنا آپ سامنے رائے رکھو. اس نے معاملے کو مؤخر کیا جائے ساتھیوں سے رائے لینے کا، اور ساتھیوں کو چاہیے کہ مشورے کو اپنی ضرورت سمجھ کر آئے، مشورے کو اپنی ضرورت سمجھ کر آئے. جس طرح نماز کے لیے ہر تقاضے کو قربان کر کے آنا چاہیے، اس طرح مشورے کے لیے ہر تقاضے کو قربان کر کے آنا چاہیے. یہ نہیں ہے مشورہ کہ بھائی جو بولتے ہوں گے مجھے بتا دینا. استغنا ہے مشورے. ہماری ساری ضروریات پر، ہمارے سارے تقاضوں پر مشورہ اس طرح مقدم ہے جس طرح جماعت کی نماز دنیا کے سارے تقاضوں پر مقدم ہے. قرآن میں نماز کو مشورے کو جمع کرنے کا کیسا حکمت دیا. انشاءاللہ قبول فرمائے، اور آپ حضرات اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ سالانہ 4 مہینے ہمارا خروج کے لیے یہ ہمارے معمول رہنا چاہیے. ہمارے تک مضبوط ہے. ہر سال 4 مہینے لگانا اگر اپنا جزء زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چلے. اور وہ اسی کو بات کو دہرانا چاہتا ہوں آخر میں کہ اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے پر موقوف ہے. یہ علماء کی بات کا میں خلاصہ کر رہا ہوں کہ اپنے ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینا، یہ روزانہ کا وقت کریں گے انشاءاللہ.